اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ حالت کفر میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سب لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور ان سے عذاب کم نہ کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیات کا تعلق بھی پچھلی آیات کے ساتھ ہے جو ہم نے اس سے پچھلی آیت پڑھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ انعام علم چھپانے والوں پر اور دیگر لوگوں پر لعنت کی، فرمایا تھا کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ آگے پھر ان کا ذکر کر دیا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص توبہ کر لے، نیکی کی طرف آ جائے اور اپنی اصلاح کر لے، جو علم چھپایا ہے اس کو بیان کر دے، یعنی کہ جو جرم کیا ہے اس جرم کی تلافی کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر مر گئے، حالت کفر میں ہی مرے، کفر بھی کیا ساری زندگی اور حالت کفر میں ہی مرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعت چھپانے والوں کا ذکر تھا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی، پھر توبہ کا ذکر آیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا جنہوں نے اپنے اس کفر سے توبہ ہی نہیں کی۔ پہلے توبہ کا ذکر آیا، اب کفر پہ اصرار کرنے والوں کا ذکر آ گیا اور کفر پر ہی مر گئے۔ اب اللہ کی لعنت کا معنی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر لعنت فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص عذاب کا مستحق ہے، اس پر ایک طرح سے عذاب واجب ہے۔ وہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے جنت کی خوشخبری آتی ہے اور وہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس پر جنت واجب ہو گئی ہے، اسی طرح جس پر اللہ یا اللہ کے رسول لعنت کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس امر میں وہ عذاب کا مستحق ہے، اس پر عذاب واجب ہو چکا ہے۔ اور فرشتوں اور انسانوں کی لعنت کا معنی یہ ہے کہ فرشتے اور انسان پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی بد دعا کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں ہمیں جو چیز واضح سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی، اور کس طرح لعنت کی؟ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، ایسے کفار جو حالت کفر میں ہی مر گئے، انہیں ایمان نصیب نہ ہوا، انہیں توبہ نصیب نہ ہوئی اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں پر، ایسے کفار پر لعنت فرمائی۔ اب یہاں پر بعض علماء نے اس چیز کا استدلال کیا ہے اسی آیت سے کہ وہ لوگ یا وہ مسلمان یا عام کافر کہ جن کی موت کفر پر یقینی طور پر ثابت نہ ہو، یعنی کہ کوئی شخص مرا اور ہمیں یقین نہیں ہے کہ آیا کہ وہ واقعی اسلام پر مرا ہے یا کفر پر مرا ہے، کنفرمیشن نہیں ہے، تو بعض علماء نے استدلال کیا کہ اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ کیسے استدلال کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واو کے ساتھ اس چیز کی ایڈیشن کی ہے کہ کافر بھی ہوں اور ان کی موت بھی کفر پر ہی ہوئی ہو، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور لوگوں کی لعنت ہے۔ تو جس شخص کی موت کفر پر نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے وہ اس آیت سے تو نکل گیا، اگرچہ کافر ہے، تو لہٰذا اس پر لعنت نہ کی جائے، یہ انہوں نے ایک استدلال کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بعض کفار پر لعنت کی ہے، حضور نے بعض کفار پر لعنت کی، حالانکہ وہ بھی زندہ تھے، تو
اس کا جواب پھر یہ دیا جاتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وحی کے ذریعے سے معلوم تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور کفر پر ہی مریں گے. کیونکہ حضور کی حدیث بھی تو وحی ہے نا. ہم وحی کی دو اقسام ہی پڑھتے ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. وحی غیر مطلوب جو ہے وہ حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی تو ہے ہی وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ حضور نے اس لیے ان پر لعنت فرما دی تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جانتے تھے کہ انہوں نے کفر پر ہی مرنا ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، بے شک عمرو بن عاص نے میری ہجو کی ہے، میری گستاخی کی ہے، میری بارگاہ میں توہین کرتا ہے. یہ شاعر تھا، یہ شخص شاعر تھا اور اپنے اشعار کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاخی کیا کرتا تھا. تو آقا کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، بے شک عمرو بن عاص نے میری ہجو کی ہے، میری گستاخی کی ہے، اور اس کو علم ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں. حضور شعر نہیں فرمایا کرتے تھے. کوئی شاید ہی کوئی اکا دکا موقع ہو جہاں پر آقا کریم علیہ السلام نے اشعار کہے ہوں، کیونکہ اشعار کے اندر کہیں نہ کہیں ایک مبالغہ آرائی ہوتی ہے، اور نبی کی صفات نہیں ہے کہ نبی کسی کام میں جو ہے نا وہ ایکسٹرا قسم کی کوئی مبالغہ آرائی کرے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم شعر نہیں فرمایا کرتے تھے. تو آقا کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو اس کی ہجو کر، یعنی کہ یا اللہ تو اس کو جواب دے، جو اس نے میری گستاخی کی ہے تو اس کو جواب دے. جتنی بار اس نے میری گستاخی کی ہے اتنی بار اس پر لعنت فرما. اب یہ ایک تو اس حدیث پاک سے اس آیت کی تفسیر معلوم ہوتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ایک ایسے شخص پر لعنت کی جو مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اور وہ آقا کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی بھی کر رہا ہے. اور دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں گستاخی کتنا بڑا جرم ہے کہ رحمت للعالمین، جنہوں نے طائف کے بازار میں پتھر کھا کے آپ کا خون مبارک بہہ گیا، اس کے باوجود بھی حضور نے بد دعا نہیں فرمائی، لیکن اپنی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، جتنی بار اس نے میری گستاخی کی ہے اس پر اتنی بار لعنت فرما. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بار لعنت کر دینا بھی کسی کے لیے جہنم کے فرض ہونے کی دلیل ہے کہ یہ شخص اب جہنمی ہی جہنمی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کر دی کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اب اس حدیث پاک سے بعض علماء نے استدلال یہ کیا کہ جو شخص زندہ ہے، کافر ہے، اور اس کا کفر قطعی اور یقینی ہے، اور وہ عالم اسلام کو یا مسلمانوں کو یا مسلمانوں کی شاعر جو شاعر اسلام ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، تو ایسے شخص پر لعنت کرنا جائز ہے اور ایسے شخص کے خلاف جہاد کرنا بھی جائز ہے. حالانکہ یہی عمرو بن عاص جو ہیں جن پر آقا کریم علیہ السلام نے لعنت فرمائی تھی اور ان کے خلاف بد دعا کی تھی، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور یقیناً جب مسلمان ہوئے، صحابی بن گئے، تو پھر وہ جو پہلے والا ایک معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا کہ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پھر سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک بار اس کا نامہ اعمال نئے سرے سے شروع ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اب کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کبھی اپنے ساتھ کی جانے والی زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو نہ توڑا جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا جاتا تو آپ سے زیادہ غضب میں کوئی نہیں ہوتا تھا. اب یہ بڑی اہم حدیث پاک ہے کہ ام المومنین فرما رہی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا. کسی نے حضور کی ذات کو تکلیف دی، دکھ دیا، جیسے طائف کے بازار میں ہوا، جیسے اور کئی مواقع پر ایسا ہوا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی اس چیز کا بدلہ نہیں لیا. لیکن جب کوئی شخص دین کے بارے میں یا دین سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ
دین اور شریعت کے بارے میں زبان کھولتا، اس کے خلاف چلتا، تو ام المومنین فرماتی ہے میں نے حضور سے زیادہ غضبناک کسی کو نہیں دیکھا۔ تو ایسے موقع پہ نرم دلی کا درس دینا یا ہلکے الفاظ کا درس دینا یا رحم دلی کا درس دینا یا اخلاق کا درس دینا، یہ حدیث سے نابلدی ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کے خلاف ہے۔ ایسے موقع پر سنت، ایسے موقع پر دین، ایسے موقع پر اخلاق اور اخلاق حسنہ نام ہی اسی چیز کا ہے کہ انسان کے اندر انتہا کا غصہ ہو کہ حضور کی ام المومنین خود فرما رہی کہ حضور سے زیادہ غضبناک کوئی نہیں ہوتا تھا دین کے معاملے پر۔ تو دین کے معاملے پر نرمی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بس اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دین تو نرم ہے، آپ لوگ بلا وجہ سختی کرتے ہیں، لائک وہ آیت پڑھ دیتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ وہ آگے پھر آیت آئے گی تو پھر ہم پڑھیں گے کہ اس آیت کا مفہوم اور مصداق کیا چیز ہے۔ دین کے معاملے میں سختی نہیں ہے، لیکن جو شخص دین کے خلاف کھڑا ہوگا، دین کے خلاف کام کرے گا، دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، دین پر زبان درازی کرے گا، ایسے موقع پہ جو شخص غضبناک نہ ہو، جس شخص کو غصہ نہ آئے، پھر اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ پھر اس کا کردار اور اس کا عمل اور اس کا دین حضور کی سنت کی موافقت میں نہیں ہے، بلکہ حضور کی سنت کی مخالفت میں چل رہا ہے۔ وہ نبی جو اخلاق کریمہ کے امام ہیں، حضور سے زیادہ اچھے اخلاق کس کے ہو سکتے ہیں؟ تو ان کی سنت تو یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور سے زیادہ غضبناک کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو اب خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کفار پر اور ایسے کفار جن کی موت یقینی طور پر کفر پر ہوئی ہو، یا حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہوں، یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین اور شریعت کے بارے میں زبان درازی کرتے ہوں، اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کاروائی کرتے ہوں، ایسوں پر لعنت کرنا جائز ہے۔ اور بعض علماء کا موقف پھر یہی ہے کہ بالعموم کفار پر بھی لعنت کرنا جائز ہے، کہ جو کافر ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تو دین کو نقصان پہنچانے کا سبب تو بن رہا ہے نا۔ تو وہ علماء کی رائے یہ ہے، بعض علماء کی، کہ زندہ کافر پر بھی لعنت کرنا جائز ہے۔ اب اس کے بعد ذکر آتا ہے مسلمانوں پر لعنت کرنے کی ممانعت، جس کا تھوڑا سا حصہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی دیکھا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ کہ انہوں نے آقا کریم علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے مسلمان کو لعنت کی یہ اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ کسی مسلمان پہ لعنت کرنا یہ اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے عہد مبارک میں عبداللہ نام کا ایک شخص تھا جس کا لقب حمار تھا، وہ حضور کو ہنسایا کرتا تھا۔ اب یہ ہنساتا کیسے تھا، یہ بھی اس کا ایک عجیب قصہ ہے کہ حضور محفل میں بیٹھے ہوتے، وفد آتے، دیگر معاملات ہوتے، تو وہ بتقاضۂ بشریت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر تھکاوٹ طاری ہوتی، حضور کسی چیز پر غم زدہ ہوتے، حضور کو کسی چیز کا رنج پہنچتا، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو جھوٹ بھی نہ ہو، جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہہ دیتے ہیں یار بڑا فنی قسم کا بندہ ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا لیکن ہنسا بھی دیتا ہے، تو وہ صحابی بھی ایسا ہی کام کرتے کہ جھوٹ نہ بولتے لیکن کوئی ایسی بات کر دیتے جس سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرہ مبارک پر ہنسی آ جایا کرتی، مسکراہٹ آ جاتی۔ تو ایک موقع ایسا ہوا کہ انہوں نے شراب پی لی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان پر شراب کی حد لگائی، اور پھر ایک بار ایسا موقع آیا، پھر شراب پی لی، پھر حد لگی، پھر شراب پی لی، پھر حد لگی۔ تو اب ایک بار انہیں حد لگ رہی تھی، کئی بار ایسا ہوا، تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ اس پر لعنت کرے کہ اس کو کتنی بار حد لگ چکی ہے، یہ پھر بھی باز نہیں آتا شراب پینے سے۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور حضور نے فرمایا اس کو لعنت نہ کرو، باخدا تم کو معلوم نہیں ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک چیز تو ہمیں یہاں سے جو پہلی چیز پتا چلتی ہے لعنت والی چیپٹر کی طرف جانے سے پہلے، کہ انسان کا گناہگار ہونا، انسان کا بدکار ہونا، انسان کا کوئی حرام کام کرنا اس کے محبت رسول ہونے کے منافی نہیں ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہمارے ہاں بسا اوقات لوگ جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کو وہ ایک خاص طبقے کے ساتھ یا ایک خاص قسم کے جو ہے نا وضاقتہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کہ شاید حضور کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ محبت کا تقاضا اگرچہ وہی ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اتباع کرے، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جیسے دیگر صحابہ نے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر لاکھوں صحابہ ہیں، جو کردار ان کا تھا انسان اس کردار کو اپنائے. تقاضا محبت کا یہی ہے. لیکن اگر انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کہیں نہ کوئی حرام کام کر بیٹھتا ہے، تو اس کی محبت رسول پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ممکن ہے کوئی کلین شیو انسان ہو اور داڑھی والوں سے زیادہ محبت والا ہو. اقبال کے بارے میں، علامہ اقبال کے بارے میں کوئی ہے جو کہہ سکتا ہو کہ اقبال کے اندر محبت رسول نہیں تھی؟ وہ کلین شیو انسان تھا لیکن کئی داڑھی والوں سے افضل تھا. آپ اقبال کا صرف جو انہوں نے محبت رسول میں جو کچھ لکھا ہے نا، انسان وہی پڑھ لے. بلا وجہ انہیں علامہ نہیں کہا گیا، وہ حقیقتاً علامہ تھے. آپ نے دنیا میں کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کسی کلین شیو کو یہ لقب دیا گیا ہو علامہ کا. وہ ایک ہی شخص گزرا ہے اقبال، جس کو بڑے بڑے جو جید علماء تھے، جو جید حقیقی پیرانے کرام تھے، انہوں نے اسے علامہ اقبال کا علامہ کا لقب دیا. اور عشق رسول کا، عاشق رسول کا اسے لقب دیا. تو ممکن ہے کوئی شخص گناہ گار ہو لیکن محبت رسول میں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ تعلق میں وہ دیگر لوگوں سے بہت آگے. اور ممکن ہے کہ کوئی شخص عمل کر رہا ہو، ساری زندگی نمازیں پڑھتا پھرے، روزے رکھتا پھرے، زکاتیں دیتا رہے اور حج کرتا رہے، اس کی نمازوں میں کوئی کمی واقع نہ ہو، اس کے روزوں میں کوئی کمی واقع نہ ہو، اس کے حج اور زکات میں کوئی کمی واقع نہ ہو، اس کے قرآن پڑھنے میں کوئی کمی واقع نہ ہو. اور دوسری طرف ممکن ہے کہ اس کا آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو، اس کے دل میں حضور کی محبت کی کوئی چنگاری نہ جلتی ہو. ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے، صحابہ کو فرمایا تھا کہ جو ایسا قرآن پڑھیں گے کہ تم ان کا قرآن سن کے کہو کہ کیا ہی خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں. تمہاری نسبت زیادہ روزے رکھنے والے ہوں گے. اگر تم ان کی نمازیں دیکھ لو کہ تم سوچو کہ ہماری نمازیں تو بہت کم ہیں. حضور صحابہ کو فرما رہے تھے، لیکن پھر حضور نے فرمایا تھا کہ حال ان کا یہ ہوگا کہ دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوگا، حقیقتاً وہ منافق اور کافر ہوں گے. وجہ یہی ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا ہوگا. عمل تو کر لیے ہوں گے ساری زندگی، لیکن حضور کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش نہیں کی ہوگی. ایسا شخص جو ساری رات نفل پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، سارا سال روزے رکھے، ہر سال جا کے حج کرے، لیکن حضور کی عزت اور حضور کی ناموس کو اور حضور کی محبت کو نہ جانتا ہو، آقا کریم علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، اور حضور کے ساتھ کبھی اس کا لگاؤ پیدا نہ ہوا ہو، کبھی حضور کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی اس نے کوشش نہ کی ہو، ایسے شخص سے وہ شخص زیادہ بہتر ہے جو صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، رات کو سو جاتا ہے، پورے سال میں صرف رمضان کے روزے رکھتا ہے، مطلب صرف فرائض پر عمل کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن اس کا حضور کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ محبت اس کی مضبوط ہے، حضور کے ذات پر وہ درود پاک پڑھنے میں کثرت کرتا ہے. تو ممکن ہے کہ ایسا شخص ہو تو محبت پر یا حضور کی
آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے جو محبت ہوتی ہے اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کسی کی بھی. کسی کو کیا پتا کسی کی محبت کا رنگ کیسا ہے. جیسے ابھی انہی صحابی کا ہم نے ذکر پڑھا ہے، ان کی محبت کو دیکھیں تو کیا کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں، جہاں دیکھا حضور رنج زدہ ہوئے ہیں، غم زدہ ہوئے ہیں، وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے حضور کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی. اسی پر حضور نے فرمایا کہ باخدا اللہ کے نبی، ایک طرف شراب کی حد لگ رہی ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کی قسم تم کو معلوم نہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز ہے بہت پیاری. چلیں حضور کے ساتھ تو یہ محبت تھی کہ وہ حضور کو ہنسایا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کیا محبت تھی؟ حضور کے ساتھ تو محبت ہے نا کہ حضور کو ہنسا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کیا محبت کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ شراب حرام ہے وہ پھر پی جا رہا ہے. یہ کیسی محبت بھائی؟ تو ہمیں اس حدیث پاک سے، صحیح بخاری کی حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ در حقیقت حضور ہی کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے. اللہ کی محبت یا اللہ کا دین یا اللہ کی شریعت یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق حضور سے کٹ نہیں سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور کی ذات الگ ہو اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعلق الگ ہو. وہ تعلق ایک ہی ہے. اسی لیے ارکان اسلام کے اندر ہم 5 ارکان گنتے ہیں. پہلا رکن کیا ہے؟ توحید و رسالت. 2 الگ الگ چیزیں ہیں لیکن گنتے ایک ہی ہیں، حقیقت دونوں کی ایک ہی ہے. اب اس کے برعکس آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود کبیرہ گناہ کرنے والوں پر لعنت کی ہے. اب پتہ یہ چلے گا کہ ایسے کبیرہ گناہ کرنے والے جو اس پر عادتاً کرتے ہیں، ایک ہے غلطی بھول چوک لیکن وہ عادتاً کرتے ہیں اور وہ کبیرہ گناہ کرنے پر ڈٹ جاتے ہیں، تو حضور نے ان پر لعنت کی اور حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ چوری کرنے والے پر لعنت کرے. چاہے وہ لوہے کا ایک گولا چراتا ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، وہ جہاز کی رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. اور ان دونوں احادیث سے اوپر والی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے چونکہ وہ صحابی حضور کو ہنسایا کرتے تھے، وہاں سے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عام مسلمان پر لعنت نہیں کرنی چاہیے. کہ بعض لوگوں نے لعنت کی، بعض صحابہ نے لعنت کی تو حضور نے آ کر منع کر دیا. تو مسلمان پر لعنت نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری حدیث کہ ایسا مسلمان جو اپنے گناہوں کا عادی ہے، گناہوں پر ڈٹا ہوا ہے اور وہ گناہ ایسے کرتا ہے کہ اس کا گناہ کرنا اور کسی کافر کا گناہ کرنا وہ ایک ہی طرح سے ہے. یعنی جیسے کافر جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بالکل نہ ڈر ہو کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ کلمہ پڑھنے والا گناہ کرتا ہے کہ اس کو بھی اللہ کی ذات کا کوئی خوف نہیں ہے. تو پھر ایسے شخص کو اللہ کی ذات کا خوف دلوانے کے لیے اس پر لعنت کرنا جائز ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے خود کی ہے اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یہ 2-3 قسمیں بنتی ہیں جس کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، کہ ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی. جو کفر پر مرانا جو شخص ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہا لیکن موت کفر پر ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا ایمان سلامت رکھے. لیکن جس کی موت کفر پر ہوئی اللہ نے فرمایا کہ اس پر لعنت ہے اور خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہے گا. اور جب ہمیشہ اللہ کی لعنت میں رہے گا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا. ایک تو ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں بسا اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں فلاں کافر ہے، فلاں عیسائی ہے، فلاں یہودی ہے، اس نے بڑی چیریٹی کی ہے، بڑے صدقہ و خیرات کیے ہیں، بڑی انسانیت تھی اس کے اندر. اور حقیقی اسلام تو یہی ہے. وہ ساری چیزیں دنیا کے لیے تو ٹھیک تھیں، قیامت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے پہلا دائرہ یا پہلی لائن جو ہے وہ ایمان ہے. آپ کے نزدیک اس کی نیکیاں، اس کی صدقہ و خیرات بہت کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اللہ الصمد ہے.
جب اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے ایمان لاؤ بعد میں نیک اعمال، تو پھر پہلے ایمان ہے بعد میں نیک اعمال ہے۔ باقی کوئی کافر جتنے کلمہ پڑھے بغیر جتنی مرضی نیک اعمال کرے، جیسے بعض کافروں نے حضور کی نعت بھی کہی ہے، آپ کو بازار سے ایسی کتابیں مل جائیں گی کافروں کی اور سکھوں نے حضور کی بارگاہ میں نعتیں پیش کی ہیں، سب کچھ درست ہے، لیکن کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان لائیں تو اس کے بعد کوئی اور چیز ہے، اور اس کی دلیل یہی آیت ہے کہ اللہ نے فرما دیا وَمَاتُوا وَهُمْ کُفَّارٌ، جس کی موت کفر پر ہوئی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ اسی لعنت میں ساری ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے عذاب میں لا یخفف عنہم العذاب، اور اس کے عذاب میں کوئی تخفیف بھی نہیں ہوگی، ولا هم ینظرون، اس کو کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا نا، بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ آج کل کے دور میں دیکھیں جی فلاں نے ہسپتال بنا دیا تھا، فلاں نے اتنی چیریٹی کی تھی، اتنا بڑا ٹرسٹ بنایا تھا، تو ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن جدعان یہ ایک شخص تھا، زمانہ جاہلیت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا تھا، مساکین کو کھانا کھلاتا تھا، اس کو کیا اس کا یہ عمل نفع دے گا، فائدہ دے گا؟ حضور نے فرمایا یہ عمل اس کو نفع نہیں دے گا، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا۔ مراد یہ تھی کہ وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا، تو جب اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا تو اس کی چیریٹی، اس کے صدقہ و خیرات، اس کی نیکیاں کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو شخص اللہ پر ایمان لے کر آیا لیکن اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکا اور مرتے وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، عیسائی، یہودی، نصرانی، ایتھیسٹ، کوئی بدھ مت، کچھ بھی ملحد بن کے مر گیا، کوئی ایسی بکواسیات کرتا رہا جو کفریہ تھیں اور پھر توبہ بھی نصیب نہ ہوئی، تو پھر ایسے شخص نے چاہے حج کیے ہوں، چاہے زکاتیں دی ہوں، چاہے کتابیں لکھی ہوں، جو کچھ مرضی کیا ہو، کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے۔ اب اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی نبوت کا ذکر کیا تھا، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا ذکر کر دیا۔ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پہلے اللہ کی توحید کا ذکر آتا پھر حضور کی رسالت کا ذکر آتا؟ عام طور پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم کلمہ بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، پہلے توحید کا ذکر کرتے ہیں پھر رسالت کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ ان آیات میں، ان کے سیاق و سباق میں پہلے اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کا ذکر آیا، یہودیوں پر، نصارہ پر حضور کی رسالت کی حجت قائم کی گئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبی اور رسول ثابت کیا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر آ گیا، تو پہلے توحید کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا سمجھنے کے لیے جواب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے جب تک حضور کی ذات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کوئی شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتا رہے، محمد رسول اللہ پر ایمان نہ لائے، یا حضور کی شان میں بکواس کرتا ہو، یا حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہو، تو ایسے شخص کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، کوئی بندہ کلمہ پڑھتا رہے، جو کچھ مرضی کرتا رہے، لیکن حضور کی ذات پر ایمان نہ لائے، حضور کی ذات کے بارے میں کوئی بکواس کرنے والا ہو، کوئی چھوٹا موٹا کفر کرنے والا ہو، کوئی توہین کرنے والا ہو، اور توہین کے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک بال مبارک کی، قمیض مبارک پر لگے ہوئے بٹن کی، ان کی توہین کرنا بھی کفر ہے۔ تو حضور کی اگر توہین کرنے والا ہو تو اللہ کی ذات پر ایمان لانا اس کا کوئی معنی اور کوئی حقیقت نہیں رکھتا، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔
کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جس نے حضور کی رسالت کی قدر نہیں کی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت پر ایمان نہیں لے کر آیا، تو اللہ کی ذات پر اس کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے. ہم دیکھیں نا کہ سورہ اخلاص بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے. کیوں؟ آپ کیوں کہہ دیں؟ آپ کے کہنے پر ایمان لائیں گے یہ اللہ ایک ہے. حضور کے کہے بغیر کوئی شخص اللہ کی توحید پر ایمان لائے تو قابل قبول نہیں ہے. پہلے حضور کے کہنے پر، حضور کی ذات پر ایمان لائے گا، پہلے قل پر ایمان لائے گا تو هو اللہ احد اس کا قبول ہے. اگر قل پر ایمان نہیں لا رہا تو هو اللہ احد اس کا ماننا، اس کا کہنا یہ قابل قبول نہیں ہے. یہی اشارہ ان آیات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کا ذکر کیا، پھر اپنی توحید کا ذکر کیا. اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کسی شخص کا ایمان لانا کیوں قابل قبول نہیں ہے بغیر رسالت کے؟ وہ اس لیے کہ اللہ کی ذات کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا، اللہ کی ذات کو کوئی بغیر رسالت کے مان ہی نہیں سکتا. آپ سائنسی بنیادوں پر، عقل کی بنیاد پر، منطق کی اور فلسفے کی بنیاد پر یہ تو جان سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے کائنات کا. یہ نہیں جان سکتے کہ وہ خالق کون ہے. آپ تاریخ کی کتابوں سے اس خالق کا نام تو تلاش کر سکتے ہیں کہ کہیں اس کا نام اللہ آیا ہے، کہیں اس کا نام الہ آیا ہے، کہیں اس کا نام رحمان آیا ہے. وہ ذات ہے کون، وہ ذات کیسی ہے، یہ نہیں جان سکتے. تو توحید تک جانے کے لیے رسالت پہلا درجہ ہے. وہی اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ پہلے حضور کی رسالت پر دلائل دیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا. اب بہرحال توحید پر بہت سارے دلائل ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اب یہودی جو تھے نا وہ توحید کو چھپایا کرتے تھے، جو اس آیت کے اندر اشارہ بھی کیا گیا. چونکہ یہودیوں کا یہ خاص ذکر تو یہودیوں کا چل رہا ہے نا، تو وہ یہودی توحید کو چھپایا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو واضح کر دیا. بہرحال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام ہو لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اب محدثین اور علماء فرماتے ہیں کہ جہاں پر لا الہ الا اللہ آ جائے وہاں پر محمد و رسول اللہ اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے. جہاں پر محمد و رسول اللہ آ جائے وہاں پر لا الہ الا اللہ شامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں جدا نہیں ایمان لانے میں. ویسے تو حضور نبی ہیں، مخلوق ہیں، اللہ کی ذات خالق ہے، وہ معاذ اللہ برابری نہیں ہے، وہ برابری تو شرک ہو جائے گی. لیکن ایمان لانے میں حقیقت ایمان میں دونوں برابر ہیں. جیسے ارکان اسلام میں ہم ایک ہی گنتے ہیں، 5 ارکان گنتے ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 4 یہ ہو گئے. 5واں کون سا ہے یا پہلا کون سا ہے؟ وہ توحید و رسالت ہے. ایمان لانے میں ایک ہی ہیں. تو جہاں پر احادیث میں لا الہ الا اللہ آ جائے وہاں پر محمد رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ محذوف ہوتا ہے. جہاں پر محمد رسول اللہ کا ذکر آ جائے وہاں پر اللہ کی توحید شرط ہوتی ہے. اسی طرح سے جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص حضور کی رسالت پر تو ایمان لائے، جیسے بعض کفار مشرکین نے، یہود و نصارہ نے، عیسائیوں نے، سکھوں نے حضور کی نعتیں لکھی ہیں، حضور کی رسالت پر تو ایمان لائے لیکن اللہ کی توحید پر ایمان نہ لائے، تو اس کا حضور کی رسالت پر ایمان لانا بھی قابل قبول نہیں ہے. وہ دونوں ایمان لانے میں دونوں ایک ہی ہیں. اب یہاں سے ہمیں خلاصہ یہ ملتا ہے حضور کی حدیث سے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور پھر مر جائے، یعنی اس کی موت اس پر ہو، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اشارہ اس طرف ہے کہ جو شخص حالت ایمان میں مرا، لازمی نہیں ہے کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھ کے مرے، لیکن اگر حالت ایمان میں مرا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بالفرض اگر گناہوں کی وجہ سے سزا بھی ہوتی ہے تو وہ سزا کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، لیکن ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ کوئی انسان گناہ کرے اور پھر خیال آئے کہ یار خیر ہے جہنم میں جائیں گے، کبھی نہ کبھی تو جنت میں چلے جائیں گے نا. ایسا نظریہ رکھنا جائز نہیں بلکہ کفر ہے. کیوں؟ کہ پھر انسان اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھ لیتا ہے. اللہ کے عذاب کو، اللہ کی سختی کو ہلکا سمجھنا کفر ہے.
انسان پر فرض ہے کہ وہ کوشش کرے گناہ چھوڑنے کی. ہاں اگر ہو جاتے ہیں لیکن موت حالت ایمان پر ہوئی ہے پھر بھی عذاب ہوتا ہے تو پھر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف بھی فرمائے گا اور اس کو معاف بھی فرما دے گا اور وہ شخص جنت میں بھی چلا جائے گا. کوئی حضور کی شفاعت کے صدقے چلا جائے گا, کوئی کسی خاندان میں کوئی حافظ ہوگا, کوئی اور نیک بندہ ہوگا, نیک اولاد ہوگی, نیک ماں باپ ہوں گے, کوئی نہ کوئی ہزارہ بہانے بنیں گے لوگوں کے جنت میں جانے کے. لیکن جس کا موت ایمان پر نہیں ہوئی اس کے لیے کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے. اور موت ایمان پر ہونا, اس کو یوں اندازہ لگا لیں کہ روایات میں آتا ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے. والدین فوت ہو گئے ہیں, دادا دادی نانا نانی فوت ہو گئے ہیں, کوئی اور رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں, بہن بھائی ہیں, ان کی شکل میں آ جاتا ہے اور ان کی شکل میں آگے کہتا ہے کہ میں اسی دین پر مرا ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہے اس دین پر مرنے کا, یہ دین چھوڑ دو. اور وہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حالت نزع جو ہے انسان کو بسا اوقات اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر سمندر کے سمندر بھی پی جائے تو پیاس ختم نہ ہو. کچھ لوگ ایسے نیک ہوتے ہیں کہ جن کی موت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے مکھن میں سے انسان بال نکالتا ہے, یا روایت میں آتا ہے جیسے پھول میں سے خوشبو نکلتی ہے. ایسے بس بعض لوگوں کی موت ہوتی ہے. لیکن بعض مسلمان ہیں لیکن ان کی موت بڑی سخت ہوتی ہے, اپنے گناہوں کی وجہ سے سختیاں کر کر کے, کہ اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا سامنے آ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ شیطان سامنے آ جاتا ہے. تو ممکن ہے کہ انسان بسا اوقات ایسے لمحے پر اس کی بات مان لے, ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا اور یہاں پہ آگے برباد ہو گیا. کہ حدیث پاک ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بسا اوقات انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے, لیکن وہ کفر کرتا ہے, مرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ انسان ساری زندگی برے اعمال کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک بالشت کا فاصلہ ہوتا ہے, لیکن وہ توبہ کر لیتا ہے اور مر جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. تو توبہ کرتے رہنا چاہیے. ہمیں اپنی موت کا وقت نہیں پتا, کوئی نہیں پتا کہ ابھی یہاں سے جہاں بیٹھے ہیں یہاں سے اٹھنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ کرونا کی ایک بہت بڑا احسان ہے کرونا کا کہ اس نے لوگوں کو یہ یقین دلوا دیا کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور اچانک آ سکتی ہے. ورنہ تو ہم لوگوں کو تو یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے, ہم تو سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے. حالانکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, حضور کی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے, بہترین شخص وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے. اگر انسان کو موت یاد ہو نا پھر انسان الٹی حرکتیں نہیں کرتا, بری حرکتیں نہیں کرتا, گناہ نہیں کرتا. ذرا تصور کریں نا قبر کا, کبھی آپ قبرستان میں گئے ہو, مردہ وغیرہ دفنانے میں دیکھا ہو تو وہ قبر کتنی سی ہوتی ہے. آج سانس نکل جائے, گھر والوں نے 24 گھنٹے بھی ساتھ نہیں رکھنا, نام بھی بدل جاتا ہے. ابھی بھائی ہیں, ابھی بہن ہیں, ابھی ماں ہیں, ابھی باپ ہیں, ابھی سانس نکل جائے تو مرحوم ہو جائیں گے, پھر نام نہیں رہے گا. 24-48 گھنٹے بھی کوئی پاس نہیں رکھے گا. آدھے گھنٹے بعد مسجد میں اعلان ہوگا, آدھے گھنٹے بعد جنازہ پڑھائیں گے اور جائے قبر میں دفنا دیں گے اور ہاتھ جھاڑ کے سب واپس آ جائیں گے. پھر ہمارے اعمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. تو یہ معاملہ آسان نہیں ہے اور وہ آگے کا سفر بہت لمبا ہے. تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے, توبہ کرتا ہے اور توبہ کے بعد مر جاتا ہے, اور کوئی اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک بالشت کا فاصلہ رہتا ہے لیکن گناہ کر بیٹھتا ہے اور توبہ توڑ بیٹھتا ہے, کفر کر بیٹھتا ہے اور مرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. تو توبہ کرتے رہنا چاہیے. اب لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت آتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس شخص نے
70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ فضیلت والی حدیث ہے، ممکن ہے ضعیف ہو یا حسن ہو، بہرحال مجھے اس کی سند کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن اگر اس پر عمل کر لیں، کبھی زندگی میں موقع ملے یا وقفے سے 100 بار پڑھنا شروع کر دیں کہ 70,000 کی گنتی کبھی نہ کبھی تو پوری ہو ہی جائے گی، تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے صدقے بخشش فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو بخشنے کے لیے اعمال نہیں دیکھتی، بہانہ دیکھتی ہے، بہانہ بننا چاہیے۔ اعمال کسی کے اس قابل نہیں ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکیں۔ ہم جو نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ صرف ایک بہانہ ہے کہ یا اللہ ہماری حاضری لگ رہی ہے، بس۔ اعمال اس قابل کہاں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے کسی دوسرے کے لیے، کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کے لیے 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ ایک بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی۔ ایک شخص کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، صاحب مرقات نے لکھی ہے کہ ایک نوجوان کشف میں مشہور تھا۔ کشف کہتے ہیں کہ کسی شخص پر مرنے والوں کے حالات کا واضح ہو جانا، یہ ممکن ہے۔ ہمارے ہاں بسا اوقات لوگ اس کا بالکل انکار کر دیتے ہیں، ایسا ممکن نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ممکن ہے کہ کسی شخص کو نظر آ جائے، کسی قبر سے گزر ہو، قبر والوں کو دیکھیں تو نظر آ جائے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خواب میں دکھا دے کہ مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال خواب میں نظر آئے یا ویسے نظر آئے یا ویسے پتہ چل جائے، انسان کے ذہن میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، کوئی خواب آ جائے، یہ سارا کشف کی صورتیں ہیں۔ بہرحال ایک شخص تھا، اس کو کشف ہوا، وہ کشف میں مشہور تھا، تو وہ رونے لگا۔ تو کسی نے پوچھا بھئی رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو عذاب میں گرفتار دیکھا ہے، اپنی ماں کو عذاب میں گرفتار دیکھا ہے۔ تو جو دوسرے بزرگ موجود تھے، انہوں نے دل ہی دل میں 70,000 کلمات کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے جو نیکیاں کی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس کو پہنچا دے۔ ایصال ثواب کا چیپٹر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور دنیا میں کوئی شخص بھی اس کا انکار نہیں کرتا، چاہے اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں۔ ہاں، ہمارے آج کی عوام اور آج کل کے کچھ ڈبہ پیک لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ علماء میں سے کسی بھی طبقے کے ہوں، کسی نے بھی انکار نہیں کیا، انکار کر بھی نہیں سکتے کہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ بہرحال انہوں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی ماں کو بخش دیا۔ نوجوان ہنسنے لگا، تو انہوں نے پوچھا کہ اب کیا ہوا، ابھی تو رو رہے تھے، اب ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو اچھے حال میں دیکھا ہے۔ تو اب یہ ایک روایت ہے حدیث پاک، اور اس کے اوپر پھر اس نوجوان کا ایک قصہ آپ صاحب مرقات نے لکھا ہے، اور وہ قصہ سارا اسی پر یہ کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر۔ تو بہرحال لا الہ الا اللہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جو بندہ مر جائے وہ جنتی ہے، اس کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے۔ کوشش کریں، پڑھتے رہا کریں۔ ہماری تو آج کل کے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ کئی دن گزر جاتے ہیں ہم کلمہ نہیں پڑھتے۔ کوشش کریں سوتے وقت، رات کو جب سونے لگیں تو لیٹتے وقت دل میں، بے شک زبان سے نہ پڑھیں، بہتر تو یہ کہ زبان سے پڑھ لیں، جائے نماز پر بیٹھ کے جب نماز پڑھیے تب پڑھ لیں، یا سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کے پڑھیں۔ لیکن چلیں اگر لیٹ کے یا خیال سے، دل میں خیال آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا کریں گے، یا اللہ جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا ہو تو معاف فرما، کوئی کفر ہو گیا ہو تو معاف فرما، اور پھر کلمہ پڑھ دیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت اور اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اگلی آیات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض
بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدل کر آنے، جو سمندر میں بہنے والی کشتیاں ہیں، وہ بما ینفع الناس، جس کے ذریعے سے لوگوں کے لیے نفع ہے، وما انزل اللہ من السماء، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، من ماء، پانی، فاحیا به الارض، کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو زندگی بخشی، بعد موتها، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہیں، لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہے اور ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والا ہو، اس کو سائنسی اعتبار سے اور منطقی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے دلائل دینے چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کے ہی دلائل دیے۔ پہلے فرمایا نا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب ایک ہے۔ اب کون سا رب؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ رب جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، رات اور دن کو پیدا کیا کہ وہ اختلاف کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کا ایک پیمانہ مقرر ہے، آخر کوئی تو ہے ان کو چلانے والا۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور سمندر میں تیرنے والی جو کشتیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا اور ان سمندروں کو بنایا، اور یہ تم کو لوگوں کو نفع دیتی ہیں سفر کرنے کے اعتبار سے، چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کے اعتبار سے۔ اب آیت کو یہاں تک اگر ہم دیکھیں آگے چلنے سے پہلے، آج دنیا میں تخلیق کے نظریے پائے جا رہے ہیں، بگ بینگ تھیوری پائی جا رہی ہے، اور نہ جانے کون کون سی تھیوریز ہیں کہ زمین پر پہلے کوئی اور مخلوق رہتی تھی، پھر کوئی وقت آیا زمین پر بہت بڑے پتھر ٹکرائے، ڈائناسور جن کو کہا جاتا ہے مر گئے، زمین بہت ساری چیزیں تباہ ہو گئیں، جانور تباہ ہو گئے، زمین مردہ ہو گئی، یا زمین پہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب زمین پہ ایک طرح کی آگ تھی، یا اس کی شکل ایک جیسے مریخ کی ہے ویسے تھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سبزہ اگایا، اور یہ ساری چیزیں ہم سنتے ہیں سائنسی اعتبار سے، وہ ساری چیزیں سامنے رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، کہ ہم نے زمین کو زندگی دی، کب؟ یہ زمین مردہ ہو چکی تھی۔ اب گویا کہ زمین پر کچھ نہ کچھ ایسا، اب اس آیت کے دو طرح کے مصداق ہیں، ایک تو یہ کہ زمین کبھی نہ کبھی مردہ ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اس پر کوئی مخلوق تھی، وہ جانور تھے یا وہ جو بھی تھے، سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، اللہ نے پھر اس کو زندہ کر دیا۔ ایک تو معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جیسے صحرا ہوتے ہیں وہ بھی زمین مردہ ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو نازل فرماتا ہے تو وہ صحرا جو ہوتے ہیں وہ سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، سبزہ اگ جاتا ہے، درخت اگ جاتے ہیں وہاں پر، تو وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور بسا اوقات ہماری عبرت کے لیے زندہ زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ جیسے اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو بلوچستان کا علاقہ جو بھی ایک صحرا ہے، ریت ہے، ہمیں ہسٹری بتاتی ہے کہ کسی دور میں یہ انتہائی سرسبز و شاداب علاقہ تھا، گھنے جنگلات تھے یہاں پر، لیکن اب وہاں پر دیکھیں کیا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلتا رہتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان کائنات میں کہیں بھی نظر دوڑائے، اپنی ذات سے لے کر کہیں بھی، تو اسے اللہ کا وجود نظر آتا ہے۔ اب معاذاللہ یہ نہیں کہ انسان درخت کو دیکھ رہا ہے تو وہ درخت اللہ ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ درخت کے پیچھے کیا ہے؟ اس کو پیدا کرنے والا، اس کی تخلیق۔ اور اگر آج آپ اس درخت کے ایک پتے کو مائکروسکوپ کے ذریعے سے دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کتنی پیچیدہ تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو وہاں سے اگر انسان کائنات میں کسی بھی چیز کو دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہی ذہن میں آتا ہے۔
اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا، اور پھر آگے فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر اس زمین کو زندہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، ہزارہا قسم کی مخلوق پھیلا دی، اور پھر کسی جانور کو حلال کر دیا، کسی کو حرام کر دیا، اس کا ذکر پھر اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہوائیں ہیں جو چلتی ہیں اس میں زمین و آسمان میں، اور طرح طرح کی ہوائیں ہیں۔ آج سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے زمین پر فضا اور ہے، مریخ پر فضا اور ہے، ایک ہی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کائنات کے اعتبار سے دیکھیں کہ کتنی بڑی کائنات ہے، یہاں اگر ہم صرف اپنی ایک ملکی وے کے اعتبار سے دیکھیں تو زمین اور مریخ کا کوئی فاصلہ زیادہ تو نہیں ہے، کہ اتنی بڑی کائنات میں اتنا زیادہ فاصلہ یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یا زمین اور چاند کا فاصلہ کوئی اتنا زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے، لیکن زمین پر کیا ہے، فضا کیسی ہے، چاند کی فضا کیسی ہے، تو کوئی نہ کوئی تو خالق ہے اس ساری چیزوں کا، جس کی مرضی شامل ہوتی ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کسی پتھر پر، زمین پر اس نے چاہا تو زندگی بن گئی، اس نے اس کو حیات بخش دی، اور اتنی پیچیدہ مخلوق پیدا کر دی کہ انسان آج جدید سائنس کے دور میں حیران ہو رہا ہے۔ معمولی معمولی سے کیڑے، سمندر میں پائی جانے والی مخلوقات، درخت کے پتے، کہ انسان کو حیران کر دیتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ انہی چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا، اور پھر فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان پھرنے والے بادل، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نایاب تخلیق ہے۔ اگرچہ ہر چیز کے پیچھے سائنسی توجیحات ہیں، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں، اس مادی دنیا میں کوئی چیز بھی مافوق الفطرت یا مافوق القواعد پیدا نہیں کی۔ انسان کی عقل میں آنے والی ہیں تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں، زمین و آسمان میں، فضاؤں میں، بادلوں میں، اور کائنات میں، پوری کائنات میں، نظام شمسی میں ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ہم غور و فکر تبھی کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی قاعدے کلیے موجود ہوں، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ایک تخلیق ہے، اور تخلیق کا ظہور ہے کہ اس نے ہزاروں سال پہلے، کروڑوں اربوں سال پہلے اس نے کائنات بنائی، اور آج انسان ان کو سمجھ رہا ہے کہ فلاں چیز فلاں قاعدے پر ہے، فلاں چیز میتھ کے یا فزکس کے فلاں اصول اور فلاں قاعدے پر ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ایک اعلان بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خالق ہے، کہ جس نے اتنی پیچیدگی کے ساتھ، اتنے قواعد اور اصولوں کے مطابق، کہ کوئی چیز ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہوتی، جس کو آج جدید سائنس بھی ثابت کر رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی ذات تو ہے اس کو بنانے والی۔ یہ اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس آیت میں ذکر کیا، اور پھر آگے فرمایا لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، اور جو بے عقلیں ہیں پھر وہ رب کو نہیں مانتے۔ اب پچھلی آیت اور یہ آیت ایک ہی ہے، پہلے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب ایک ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مختصر سا تعارف پیش کیا کہ رب کون ہے۔ وہ رب وہی ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، دن اور رات کو بنایا، اور سمندروں میں چلنے والی کشتیوں کو بنایا، جس کے ذریعے سے لوگ جو نا وہ نفع اٹھاتے ہیں، کہ وہ ان کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع دینے والی، نفع کی چیزیں لیے ہوئے سمندر میں رواں دواں ہیں، وہ ان کا خالق ہے۔ اور پھر اس نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، اس نے زمین کو زندہ کیا، زمین میں طرح طرح کے جانور پیدا کیے، چوپائے پیدا کیے، دابا کہتے ہیں زمین میں چلنے والی مخلوق کو، اس کے اندر انسان بھی آ جاتا ہے۔ تو زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، پھر آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضا کو مقرر کیا، وتصریف الریاح وسحاب المسخر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے درمیان میں بادلوں کو لٹکا دیا، کسی چیز کا سہارا نہیں ہوتا ان بادلوں کو،
ان میں پانی بھی ہوتا ہے، ان میں برف بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بغیر سہارے کے لٹک رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان کو لٹکا دیا اور پھر فرمایا لآیات لقوم یعقلون. اگر اب بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا، تو پھر وہ بے عقلا ہی ہو سکتا ہے، وہ عقل مند نہیں ہو سکتا، کہ وہ پھر ڈھیٹ ہی ہو سکتا ہے پھر وہ کوئی. اور خاص طور پہ آج کے دور میں کہ جب قدم قدم پہ سائنس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اعلان کر رہی ہو، اور انسان پھر بھی ایمان نہ لائے، صرف اور دلائل کیا دے، رب نظر تو آتا نہیں ہے، کہاں ہے وہ، کس طرف ہے وہ، اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات کر کے مقصد یہ ہو کہ ماننا نہیں ہے، تو پھر وہ بے عقلا ہی ہو سکتا ہے، عقل مند تو نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا. اور دوسرا اس آیت سے ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے بحیثیت مسلمان، اگر ہم اس آیت سے سبق حاصل کرنا چاہیں. پہلے اللہ نے ذکر کیا کہ تمہارا رب ایک ہے، پھر اللہ نے اپنا تعارف پیش کیا کہ وہ اللہ کون ہے، اس نے کیا 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 ہے. ہم بطور مسلمان اگر اپنا محاسبہ کریں، آج ہمیں کسی محفل میں، کسی پروگرام میں، کسی مجلس میں کوئی غیر مسلم، کوئی کافر یہ سوال کر دیں کیا مسلمان ہیں، آپ اللہ کو مانتے ہیں، تو اپنے اللہ کا ذرا تعارف پیش کر دیں، وہ اللہ کون ہے. تو ہم میں سے شاید 70%، 80% ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کا تعارف پیش نہیں کر سکیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کون ہے، وہ کہاں ہے. آیا کہ کوئی سوال کر دے کہ وہ عرش پر ہے، وہ زمین پر ہے، وہ ساری دنیا میں کہاں ہے وہ، تو ہم اپنے رب کا تعارف پیش نہیں کر سکتے. تو یہ دو آیات ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ عقل والے تو وہ ہیں کہ جو اپنے رب کا تعارف جانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے. اس پر آپ کو بے تحاشا کتب بھی مل جائیں گی. عقائد کی جتنی کتب ہیں وہ ساری یہی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیسی ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام تو پڑھتے ہیں، یا جو 100 نام ہیں، 200 نام، جتنے بھی اسما آتے ہیں مختلف، ہم وہ پڑھتے تو ہیں لیکن ہم ان کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر ہم ان اسما پر غور کریں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری معرفت حاصل ہو جائے. اور اللہ کی جب معرفت ہوگی نا تو پھر نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا. اور اللہ کی معرفت یاد رکھیں کہ رونے دھونے سے حاصل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے اللہ کی یاد میں رونا ایک انتہائی اعلیٰ عمل ہے، میں کوئی اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن رونے سے اللہ کی معرفت نہیں ملتی. اللہ کی معرفت علم سے ملتی ہے، اللہ کی معرفت اپنی عقل لڑانے سے ملتی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں. اسی لیے اللہ نے اپنی یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد، اپنی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے، بے عقلے لوگوں کے لیے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نماز پڑھنے سے ٹھیک ہے ملے گی، لیکن مقصد یا معرفت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، وہ غور و فکر ہے، تدبر ہے. تو کبھی ان چیزوں پر غور کیا کریں. درختوں پر، پرندوں پر، ہزار ہا قسم کی مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری مخلوق پیدا فرمائی ہے. اور اپنی ذات پر انسان اگر اپنے آپ کے اپنے وجود کو دیکھنا شروع کر دے، اپنے اندر پائے جانے والے وہ جو خلیے ہیں، ان خلیوں کی ساخت سے کہ انسان اگر غور و فکر کرنا شروع کرے اور پھر کائنات کے اندر، تو اللہ تبارک ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرے، اور یہیں سے پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. دیکھیں نا اللہ نے جب سورہ فاتحہ کو شروع کیا، قرآن کو شروع کیا، اس نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اس نے یہ نہیں کہا کہ الحمدللہ الواحد، کہ تمام تعریفیں اس کے لیے جو اللہ ایک ہے. اس نے کیا کہا؟ تمام تعریفیں اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے، بنانے والا ہے. اشارہ ہی اس طرف کیا کہ غور و فکر کرو. تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، لیکن دین کے دائرے میں رہ کر.
چاہے وہ سائنسی اعتبار سے کریں، وہ دینی اعتبار سے کریں، کسی بھی اعتبار سے کریں، وہ منع نہیں ہے۔ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا، دیکھیں نا قرآن پاک کی آیت ہے، اس نے فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ بھئی کیا ہے اونٹ میں؟ اللہ نے کیوں کہا کہ غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ اور اس طرح کی کئی آیات ہیں پھر، اور یہ ساری آیات اشارہ اسی طرف کرتی ہیں بار بار کہ اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کا معرفت کیا ہے، ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے، اس کی معرفت پیدا ہو جائے، تو پھر غور و فکر کرنا چاہیے، پھر انسان کو تدبر کرنا چاہیے۔ جو اللہ نے بھیجے میں عقل عطا کی ہے نا، اس کو پھر وہ فالتو رکھ کے وہ قبر میں لے کے جانے کے لیے نہیں ہے، یہ دماغ استعمال کرنے کے لیے ہے۔ وہ پھر آگے کہیں چیپٹر آئے گا عقل کا اور دماغ کا، تو پھر میں آپ کو عرض کروں گا کہ دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور چیز جو ہے نا وہ دماغ ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے یہ دماغ۔ اگر انسان صرف دماغ پہ غور و فکر کرنا شروع کر دے نا، تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ دماغ کیا چیز ہے۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم میں سے اکثریت اس کا استعمال ہی نہیں کرتے، ہم لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، ہمیں جو چیز پتہ چل گئی، جتنی پتہ چل گئی بس اتنی، ہم نے اپنے دماغ کو جو نا بالکل وہ زیرو ڈبہ پیک رکھا ہوا ہے سنبھال کے، شاید نیلام کرنا ہو جیسے۔ اسے استعمال کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے چیزوں میں بھی، قرآن پاک کی آیات میں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات میں، اور آپ کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت پیدا ہوگی۔ کبھی آپ وہ ایک چھوٹی سی دوربین یا کوئی ٹیلیسکوپ وغیرہ یا ویسے انٹرنیٹ پہ جا کے ذرا آسمان کو دیکھیں کہ کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی، ایک ہماری کہکشاں، اس سے باہر نکل کے ایک وہ کلسٹر ہے کہکشاؤں کا، گروپ آف کلسٹرز ہے، پھر اتنی بڑی کائنات ہے جو 13 ارب نوری سال تک تو صرف ہم جانتے ہیں، تو آخر کون ہے اتنی بڑی کائنات کو اتنے نظم کے ساتھ بنانے والا اور اتنی پیارے رنگوں سے اس کو بھرنے والا؟ اب تو صرف ہمیں آسمان پہ وہ کوئی 500-600 ستارے نظر آتے ہیں، یا کوئی 1000-1500 ستارے نظر آتے ہیں، وہ مصنوعی روشنیاں ہیں، شہروں کی روشنیاں، ہمیں تو وہ اپنی کہکشاں بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ کبھی کسی دوربین وغیرہ کے ساتھ یا کسی کھلے صحرا میں جا کے یا کسی گاؤں وغیرہ میں آپ دیکھیں نا، خاص طور پہ گرمیوں میں، کہ ہماری یہ کہکشاں کے ہی کتنے پیارے رنگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو آخر کون ہے ان ساری چیزوں کا خالق؟ وہ یقیناً ہمارا رب ہے۔ تو ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ آیت بھی اسی طرف ہی اشارہ کر رہی ہے۔ آگے پھر اگلی آیات اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔